اللہ تعالیٰ نے ہمارے برین کو، دماغ کو ایسا بنایا ہوا ہے، اگر ہم اپنی تعریفوں میں رہیں تو ہمارا دماغ بڑا خوش ہوتا ہے، ریوارڈ سسٹم ہے نا ہمارے دماغ میں. اور اگر ہم اپنی ایگو کو، اپنی انا کو محفوظ رکھیں، اس کو بلیم نہ دیں کہ تمہاری وجہ سے یہ ہوا، تو تب بھی ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے. اور اسی وجہ سے بہت سے لوگ جو ہے اپنے آپ کو دھوکہ دیتے رہتے ہیں اور اپنی جو یہ رسپانسبلٹی ہے اس کو اون نہیں کرتے. لیکن یہاں پہ کرنے کی کیا ضرورت ہوتی ہے؟ اپنے آپ کو فیس کرنا چاہیے. جب انسان جسٹیفائی کرتا ہے نا اپنی غلطیاں کہ وہ اس وجہ سے ہوا، جیسے اب موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، وہاں پہ یہ بھی سوچا جا سکتا تھا کہ اب میرا قصور تو نہیں تھا، میں تو فلاں کو بچا رہا تھا. اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنے ذہن میں جو ریالٹی ہوتی ہے، جو اصل چیز ہوتی ہے، وہاں وہ امیج ڈسٹارٹ ہو جاتی ہے. آپ اپنی دنیا میں رہنا شروع ہو جاتے ہیں. ساری دنیا آپ کو دیکھ کے سمجھ رہی ہے یا اللہ اس کا کیا حلیہ ہے، اس نے کیا لباس پہنا ہوا ہے، یہ کیسی ایکٹیویٹی میں انوالو ہے. لیکن آپ ہر چیز کو جسٹیفائی کر رہے ہیں، آپ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھ رہے ہیں. اور اس کی وجہ سے انسان کے اندر یہ جو ایبلٹی ہوتی ہے کہ صحیح انسان فیصلے کرے، وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور اس کو ہم ایک طرح سے ڈومینوز افیکٹ بھی کہتے ہیں کہ ایک غلطی ہوئی نہیں اور اس غلطی سے اور غلطیوں کے راستے کھلتے جا رہے ہیں اور آپ ٹوٹل صراط مستقیم سے آف ہوتے جا رہے ہیں. کیا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو چھوٹی سی غلطی ہوگی ہے اس کو بڑی غلطی نہ بنائیں. کیونکہ آپ نے اگر ایک غلطی کو ایکسیپٹ نہیں کیا، اپنے آپ کے سامنے نہیں مانا، تو آپ یہ کریں اور غلطیوں کے راستے کھول رہے ہیں. پھر یہ کہ اپنی جو غلطیاں ہم سے ہوتی ہیں نا، وہ اس لیے ہوتی ہیں کہ انسان ان سے سیکھے. اگر آپ نے ان سے سیکھ کے، آپ نے استغفار پڑھی، آگے چلے، کوئی آپ نے بہتری لائے، تو وہ آپ کے لیے بہت اچھی ہو جاتی ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے، ہمیں سمجھ ہی نہیں صحیح طرح سے آتی کہ ہمیں کیسے بہیو کرنا چاہیے، ہمیں کیسے ہم دوسرے لوگوں کی زندگی کو اثر انداز کر رہے ہیں، تو پھر اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم اپنے آپ کے کنٹرول میں نہیں ہیں. تو اپنے آپ کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے. اور آپ دیکھیں یہاں سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے، ایسی دعائیں مانگنا بہت ضروری ہے جس میں ہم اللہ کے سامنے اقرار کریں کہ میرے رب ہوگی مجھ سے غلطی. جیسے آدم علیہ السلام نے کیا دعا مانگی تھی؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. انہوں نے کہا تھا میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا. یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں کیا دعا مانگی تھی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، میں ہی ظالم ہوں. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی خوبصورت دعا آتی ہے، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. تو جتنی بھی استغفار سے ریلیٹڈ دعائیں ہیں، قرآنی دعائیں ہیں، مسنون دعائیں ہیں، ان کو کثرت سے مانگنا چاہیے تاکہ انسان آئینہ دیکھے اور اپنے آپ کو امپروو کرے. یہ نہیں ہے کہ آپ صرف بس پریشانی میں ہو گئے اور اب آپ کو ڈپریشن شروع ہو گیا، بس دیٹس اٹ، یہاں پہ آپ نے اپنی زندگی ختم کر لی. موسیٰ علیہ السلام جو تھے، جب یہ ان کے ساتھ واقعہ ہوا، اب وہ وہاں سے نکلے اور نکل کے ادھر آ گئے مدین میں. وہاں پر تو ان کے پاس کوئی ایسا راستہ نہیں، اب وہ پریشان بیٹھے ہوئے ہیں. اور وہ واقعہ ہے کہ وہ پانی کے پاس آتے ہیں، وہاں پہ بہت سے لوگ کنواں ہیں. اب وہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ جو خواتین ہیں وہ وہاں پر پانی بھرنے کے لیے آ رہی ہیں اور وہ پریشان لگ رہی ہیں، وہ آگے نہیں آ رہی، ان کی مدد کرتے ہیں. اور اس وقت ان کی مدد کرنے کے بعد دعا مانگتے ہیں، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. آیت نمبر 24 میں یہ دعا آ رہی ہے. پھر یہ بہت ہی خوبصورت دعا ہے. جب آپ بہت ہیلپ لیس سچویشن میں ہوتے ہیں نا، تو اس وقت ایسی دعا بہت اچھی ہوتی ہے. آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جو بھی تو خیر مجھے دے دے، میں اس کا محتاج ہوں. کبھی کبھی ہم اتنی اسپیسیفک دعائیں مانگ لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ جب ہمیں دے دیتا ہے تو ہمیں بعد میں افسوس ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں ہائے ہائے یہ نہیں مانگا، فل پیکج نہیں مانگا. تو جب آپ بہت پریشان ہوں، آپ شیٹرڈ ہوں، آپ کو سمجھ نہ آ رہی ہو، آپ یہ دعا مانگیں. اس دعا کے بعد ہم دیکھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی شادی بھی ہوئی، ان کو گھر بھی ملا، وہاں پہ وہ 8 سے 10 سال رہے، ان کا بزنس بھی تھا، کام بھی تھا، اسٹیبلش ہو گئے ہر حساب سے. تو کہا جاتا ہے، اسکالرس کہتے ہیں کہ جب آپ کی شادی نہ ہو رہی ہو اور آپ کا بزنس سیٹ نہ ہو اور آپ کو ایسی کسی چیز کی ضرورت ہو تو آپ یہ والی دعا مانگیں، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو اس کے بعد بہت کچھ ملا تھا. دوسری چیز ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں، جو وہ خواتین تھیں، یعنی ان کی لکس کی بات نہیں آئی، ان کی کوئی اسٹیٹس کی بات نہیں آئی. جیسے آج کے دور میں اگر کسی سے رشتے کی بات کی جائے تو وہ کہتے ہیں ہمیں تو جی بس اور کوئی خاص ڈیمانڈ نہیں ہے، ٹال اینڈ فیئر اینڈ پریٹی اور یہ اور وہ. یہاں پہ جو کوالٹی ان کی بتائی گئی ہے، کیا بتائی گئی ہے کہ وہ جو آئی تھیں کس طرح سے آئی تھیں. فجاءتہ احداہما تمشی علی الاستحیاء، حیا والی، حیا کے ساتھ. یہ ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ سمجھنے کا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی جو چوائس تھی وہ حیا والی تھی.
اور وہ خواتین جو حیادار تھیں ان کو بھی نظر آ گیا تھا, انہوں نے اپنے والد سے جا کر بات کی تھی کہ یہ وہ شخص ہے جس کو ہمیں اپنے گھر میں رکھنا چاہیے. یعنی حیا کا ہمیں صحیح سٹینڈرڈ بھی دیا گیا ہے. ایک مرد جو ہے وہ اپنے لیے حیادار بیوی چنے, حیادار لڑکی کو پسند کرے. یہ جو کلر لکس ہیں اور اس کے پیچھے لوگ جاتے ہیں, کیا مائیں ہیں کیا باقی لوگ ہیں, آپ دیکھیں بعد میں ہمیں پرابلمز ہی جن چیزوں پہ ہوتی ہیں, جن ایریاز کے بارے میں ہم پریشان رہتے ہیں, وہ یہی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ انسان کو پھر فائدہ نہیں دیتی. اور دوسرا یہ کہ جو حیا ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ بات نہیں کر سکتی. انہوں نے جا کے اپنے والد کو پوری بات بھی بتائی اور انہوں نے اس دائرے میں رہ کے ان کے والد کو آئیڈیا بھی دیا کہ کتنی اچھی پرسنالٹی والا انسان ہے. یعنی یہ اسرٹیو پرسنالٹی بھی ہوتی ہے جو حیادار پرسنالٹی ہوتی ہے. پھر آپ آیت نمبر 26 کو دیکھیں, 2 کوالٹیز بتائی گئی, قوی اور امین. اس سے ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ جب انسان کو کوئی آپ نے کام دینا ہوتا ہے تو کیا اس کے لیے کیا ہونا چاہیے, اس کے اندر یہ اسٹرینتھ ہونی چاہیے کہ وہ کام کر سکے اور اس کو امانت دار ہونا چاہیے. یعنی قوت بھی ہونی چاہیے, جسمانی قوت بھی ہو سکتی ہے, اور اس کے علاوہ جسے کہتے ہیں ٹیلنٹ ہو, وہ بہت ضروری ہے کہ وہ اس کے مطابق وہ سارا کام کرے, کہ وہ وہاں پہ رہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے اب وہ اپنی پوری فیملی کو لے کر نکلے, اور وہاں سے اب انہوں نے فرعون کے پاس جانا تھا پیغام لے کے اللہ کا. جب وہ راستے میں نکل رہے ہیں تو یہ واقعہ بھی مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ جب انہوں نے آیت نمبر 29 میں جب آتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے مدت پوری کر لی اور اپنے گھر والوں کو لے کر چلے تو کوئی طور کی طرف آگ دیکھی اور اپنی بیوی سے کہنے لگے ٹھہرو, میں نے آگ دیکھی ہے, بہت ممکن ہے کہ میں وہاں سے کوئی خبر لاؤں یا آگ کا کوئی انگارہ لاؤں تاکہ تم سیک سکو. یعنی یہ جب میں پڑھتی ہوں اور میں آج کل کے مرد حضرات کو دیکھتی ہوں تو مجھے ذرا حیرت سی ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آج کل کے تو مرد حضرات آفس سے آتے ہیں, وہ کہتے ہیں آئی ایم سو ٹائرڈ, میچ لگاتے ہیں, آج کل فیس بک یا سوشل میڈیا پہ بیٹھتے ہیں, اور بیگم کو کہتے ہیں جاؤ جا کے تم ذرا بچوں کو پک کر لاؤ, اچھا جاؤ جا کے تم گروسری کر لاؤ, اب گروسری کرنے جا رہی ہو تو بلز بھی ذرا جمع کرا دینا. وہ جو مرد کا رول ہے وہ بھول چکے ہیں. تو یہاں پہ ہمیں موسیٰ علیہ السلام کا کردار نظر آتا ہے. پہلی بات تو یہ کہ انہوں نے اپنی وائف کو کہا آپ ٹھہریں, میں جا کر دیکھتا ہوں, یہ میرا کام ہے اس طرح کی چیزوں کو اٹینڈ کرنا. دوسری چیز ہمیں کیا سمجھ آتی ہے کہ جب وہ نکل کر ایک مشن پہ جا رہے ہیں تو اپنی بیوی اور بچوں کو, اپنی فیملی کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں. تو یہاں سے ایک جو دائی ہے یا کوئی بھی ہم انسان لے لیتے ہیں, مومن لے لیتے ہیں, اس کا کردار ہمیں نظر آتا ہے کہ اس کو کس چیز پہ جو ہے فوکس کرنے کے لیے یہاں پہ کہا گیا. اب ہم آ جاتے ہیں آیت نمبر 51 سے 55 پہ. یہاں پہ کیا کہا گیا, وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَذَكَّرُونَ, اور ہم برابر پہ در پہ لوگوں کے لیے اپنے کلام بھیجتے رہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. جو پیغام اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا وہ کس لیے آئے ہیں, تاکہ لوگ جو ہیں اس کو سمجھیں اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنے کی کوشش کریں. آیت نمبر 73 پہ آپ آ جائیں. وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اسی نے تمہارے لیے اپنے فضل و کرم سے دن رات مقرر کر دیے ہیں کہ تم رات میں آرام کرو اور دن میں اس کی بھیجی ہوئی روزی تلاش کرو, یہ اس لیے کہ تم شکر گزار بنو. یہاں پر بہت اہم بات جو ہے بتائی جا رہی ہے کہ رات اور دن اللہ تعالیٰ نے کس چیز کے لیے رات اور دن کو جو ہے پیدا کیا ہے, کس لیے پیدا کیا ہے. دن کو کام کے لیے, رات کو آرام کے لیے. اب آپ دیکھیں کہ یہ بھی نیچرل سائیکل جو ہے ہم نے اس کو پورا ڈسٹورٹ کر دیا ہے, پورے اس سائیکل کو جو ہے ہم نے ختم کر دیا ہے, اور یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا آج کا چیلنج ہے. آپ دیکھیں کہ اگر آپ بازار بھی جانا چاہتے ہیں تو بازار ہی بند ہوتے ہیں سارے. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے اندر, ہمارے باڈی کے اندر ہمارا ہارمونل ایک ردم ہے, 24 آور انٹرنل کلاک ہے ہماری, جو ہمارے دماغ کے بیک گراؤنڈ میں چل رہی ہوتی ہے, اور وہ ایک سائیکل میں چلتی ہے. ہمارا سلیپ سائیکل, الرٹ سائیکل, جو بہت بڑا کہتے ہیں ڈپ آتا ہے وہ لیٹ نائٹ آتا ہے, 2 بجے سے 4 بجے آتا ہے. اسی لیے وہ کہا جاتا ہے کہ جو لوگ اپنے سلیپ پیٹرنز پہ ورک کرتے ہیں ان کو بہت سے مسئلے مسائل نہیں ہوتے. ہیلتھ کے ایشوز سب سے زیادہ ان لوگوں کو ہوتے ہیں جو اپنے سلیپ پیٹرنز کو ٹھیک نہیں کرتے. اور جتنا زیادہ آپ لیٹ نائٹ اپنی اسکرینز پہ رہتے ہیں تو اس سے جو شعائیں جاتی ہیں وہ آپ کے دماغ کو الرٹ کر دیتی ہیں, آپ کے اس سائیکل کو بھی خراب کرتی ہیں. تو اس پہ بھی کام کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ورس نمبر 76 سے 82 کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پر پھر اب قارون کا واقعہ آ رہا ہے. قارون کون تھا؟ قارون جو تھا وہ تھا تو بنی اسرائیل میں سے, لیکن بزنس مین تھا اور بہت اس کے پاس پیسہ تھا, اور یہ ان لوگوں میں سے تھا جو کہ ایک طرح سے ہم کہتے ہیں بک چکا تھا, اور وہ فرعون کے ساتھ ملا ہوا تھا. وہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا تھا, اور اس کے پاس جو مال و دولت تھی اگر وہ چاہتا تو بنی اسرائیل کی وہاں ہیلپ کر سکتا تھا. لیکن بنی اسرائیل کی ہیلپ کرنے کی بجائے اس نے کیا کیا, اس ساری چیز کو اس نے ان کے خلاف استعمال کیا.
تو اس کا وہ پورا واقعہ آتا ہے کہ اس کے اندر ایروگینس کیسی تھی، کیسے لوگوں میں نکلتا تھا، کیسے فخر کرتا تھا، کیسے فساد کرتا تھا. لیکن اینڈ آف دا ڈے اس کے ساتھ کیا ہوا کہ اس کو دھنسا دیا گیا، اس کی کوئی چیز جو تھی اس کے کام نہیں آئی. تو یہاں سے ہمیں میسج یہ ملتا ہے کہ جو نعمت ہوتی ہے وہ تب برقرار رہتی ہے جب ہم اس کا صحیح استعمال کرتے ہیں. جو شخص اپنی نعمتوں کا صحیح استعمال نہیں کرے گا اس کے لیے جو زندگی ہے اس میں مشکلات ہی رہیں گی. آیت نمبر 83 کو دیکھیے گا، وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آخرت کا یہ بھلا گھر انہی کے لیے مقرر کرتے ہیں جو زمین میں اونچائی، بڑائی اور فخر نہیں کرتے، نہ فساد کی چاہت رکھتے ہیں، اور پرہیزگاروں کے لیے نہایت ہی عمدہ انجام ہے. والعاقبۃ للمتقین. کیا میسیجز یہاں پہ مل رہے ہیں؟ آخرت کے گھر کے لیے کیا ہے؟ زمین میں اونچائی، بڑائی اور فخر نہیں کرتے. یعنی زمین میں رہتے ہوئے انسان کیا کرتا ہے؟ اپنے آپ کو بہت بڑی چیز نہیں سمجھتا، اپنے آپ کو فخر سے بچانا. جب انسان کے اندر اپنا پرسنل ایک وہ فخر اور غرور آ جاتا ہے تو اسی کے بعد انسان کی زندگی میں جو ہوتا ہے اس قسم کا فساد آتا ہے کہ انسان جب اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے تو پھر دوسروں کے لیے جو ہے وہ پرابلمز کریٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. اس سے آگے چلتے ہیں، سورہ عنکبوت شروع ہو جاتی ہے. سورہ عنکبوت جو ہے اس میں بھی کچھ بہت امپورٹنٹ کانسیپٹس آ رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. الف لام میم. کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ان کے صرف اس دعوے پر کہ ہم ایمان لائے ہیں ہم انہیں بغیر آزمائے ہوئے ہی چھوڑ دیں گے؟ یہ گمان، ظن رکھنا کہ جی نہیں اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں یہ سب کچھ جو سسٹم کریٹ کیا ہے ویسے ہی کریٹ کیا ہے اور ہم آزمائے نہیں جائیں گے. میں نے باقاعدہ کچھ لوگوں کو اس قسم کی باتیں کرتے ہوئے سنا ہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ ویسے ہی ہمیں ڈرانے کے لیے کہتا ہے. جیسے کوئی ماں نہیں اپنے بچوں کو ڈرانے کے لیے کہتی میں تمہیں گھر سے نکال دوں گی کھانا نہ کھایا، میں تمہیں ہاسٹل جمع کرا دوں گی اگر تم نے ہوم ورک نہیں کیا. شی ڈزنٹ مین ٹو ڈو اٹ. سو اللہ سبحانہ تعالیٰ ڈزنٹ مین ٹو پٹ اس ان ہیل. کوئی حساب کتاب کچھ نہیں ہونا، مریں گے ہم سیدھے انشاءاللہ جنت میں ہی جائیں گے. ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں ڈرانے کے لیے بتایا. نہیں ایسی بات نہیں. اللہ تعالیٰ بار بار قرآن پاک میں ہمیں بتاتے ہیں کہ جو سسٹم کریٹ کیا گیا ہے تم نے اپنی طرف سے یہ باتیں ساری بنائی ہیں. پڑھ کے تو دیکھو، یہ جو دعوے تم کرتے ہو ان کے بارے میں سوچ کے تو دیکھو، سوچے سمجھے بغیر تم یہ بات کر رہے ہو. پھر اس میں آیت نمبر 8 دیکھیں، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا. اور ہم نے انسان کو نصیحت کی کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے. یہ بات ہم بار بار پڑھ رہے ہیں. ابھی ہم نے ڈیٹیل میں بھی پڑھی تھی کہ جب والدین بوڑھے ہو جائیں تو اف تک نہیں کرنا، یہ والا کانسیپٹ بھی ہم نے پڑھا. لیکن یہاں پر اب ایک اور باریک نقطہ بتا دیا گیا، اور ہاں اگر وہ کوشش کریں کہ آپ میرے ساتھ اسے شریک کر لیں جس کا آپ کو علم نہیں تو اس کا کہنا نہیں ماننا. یہاں پر اب کیا بتایا جا رہا ہے کہ وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. کہ بس جہاں پہ وہ شرک کی بات کریں وہ بات نہیں ماننی. والدین کا کھانا پینا، عزت، احترام، سب چیزیں. یہاں پہ اب ہمیں ایک بہت امپورٹنٹ پرنسپل پتا چل رہا ہے کیونکہ اس کے اینڈ میں کیا کہا گیا، الیہ مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون. کیونکہ تم سب کا لوٹنا میری طرف ہے، پھر میں ہر اس چیز سے جو تم کرتے تھے تمہیں خبر دے دوں گا. صحیح فیصلہ کیا تب بھی خبر ملے گی، غلط فیصلہ کیا تب بھی خبر ملے گی. تو یہاں پہ ایک پرنسپل ہمیں کیا پتا چلتا ہے، مخلوق کی اطاعت اس چیز میں نہیں ہو سکتی جہاں پر خالق کی نافرمانی شروع ہو جائے. یہ بہت امپورٹنٹ پرنسپل ہے، والدین کے ساتھ بھی، شوہر کے ساتھ بھی، سوسائٹی کے ساتھ بھی. یعنی جہاں پر کوئی بھی مخلوق جتنا مرضی امپورٹنٹ ریلیشن شپ ہے، جیسے شوہر کے بارے میں میں نے یہ بہت لوگوں سے ایسی بات سنی ہے کہ وہ تو جی مجازی خدا ہوتا ہے، اور جی اگر وہ نہیں پسند کرتا کہ تم نماز پڑھو یا تم پردہ کرو اللہ تمہیں کچھ نہیں کہے گا. یہ تو دیکھو نا شوہر کا تو خیال رکھنے کا حکم ہے. ہاں بالکل، شوہر کا، والدین کا، جتنے ہمارے ایسے پیارے رشتے ہیں ان سب کے ساتھ ہمیں جو ہے بہت اچھے تعلقات رکھنے کا حکم دیا گیا ہے. لیکن جہاں پہ وہ ہمیں کوئی ایسا کام کرنے کے لیے کہیں جو کہ اللہ کے حکم کے منافی ہے تو وہاں پہ ہمیں فل سٹاپ لگانا ہوگا. وہاں پر ہمیں ان ساری چیزوں کو روکنا ہوگا. ہم اللہ کے حکم کے خلاف نہیں کر سکتے. اچھا، اب یہاں پر ایک اور نقطہ جو باریک نقطہ ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور وہ نقطہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ یہ اتنی بات تو سمجھ جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی ظاہر ہے مطلب اللہ کا حکم ہے تو ہم نہیں کر سکتے، لیکن جس طریقے سے وہ اپنے فیملی میں، گھر میں لوگوں کو کنوے کرتے ہیں وہ بہت اگلی ہوتا ہے، وہ بہت برا انداز ہوتا ہے. اپنے آپ کو اس چیز سے بھی بچانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. مثلاً دیکھیں
اگر ایک بیوی ہے اور وہ نماز پڑھنا چاہتی ہے اچھی اور اس کا شوہر اتنا زیادہ پسند نہیں کرتا, وہ خود نہیں پڑھتا, تو آپ آئیڈینٹیفائی کر لیں کہ کس کس وقت میں وہ گھر پہ ہوتا ہے. اس وقت میں آپ اپنی نماز صحیح پڑھیں لیکن مختصر صورتیں پڑھ لیں. اللہ کو پتا ہے کہ اس وقت آپ کیا کرائسس ہے, اور جب وہ نہیں ہے اس وقت اپنی طویل نماز, فوکس والی زیادہ نماز پڑھ لیں. قرآن کی تلاوت وہ نہیں پسند کرتا, یہ تو نہ کریں جیسے وہ گھر بیٹھا ہے آپ تلاوت شروع کر دیں. آپ اس موقع پہ تلاوت کریں جب وہ اپنے کام کے لیے گیا ہوا ہوتا ہے. اسی طرح سے آپ نے پردہ کیا ہوا ہے اور وہ نہیں پسند کرتا اور آپ کو کہتا ہے کہ تم ڈریس اپ ہو, تو بہت مسکرا کے اس کو کہیں کہ میں صرف آپ کے لیے ڈریس اپ ہوں گی, میں باقی لوگوں کے لیے نہیں ڈریس اپ ہونا چاہتی, کیونکہ اس کو کانسیپٹ ہی نہیں پتا. یعنی یو ہیو ٹو پٹ یور فٹ ڈاؤن اسمارٹلی. اور یہی چیز والدین کے لیے ہے. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دو صحابہ کی ہمیں مثالیں ملتی ہیں کہ جب وہ آئے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے بتایا کہ میرے والدین آپ کو بھی برا کہتے ہیں, دین کو بھی برا کہتے ہیں, مجھے بھی برا کہتے ہیں, میں کیا کروں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ ان کی یہ بات تو نہیں ماننی, اپنے دین پہ قائم رہو, لیکن جا کر ان کی خدمت کرو اور ان کو سرو کرو. تو اپنی باڈی لینگویج اور اپنے پورے سسٹم کو اس کے مطابق رکھنا کہ اللہ آپ سے راضی ہو. پارے کے اختتام پہ آ جائیں, اور یہاں پر ایک اتنی خوبصورت مثال ہے جو کہ عنکبوت کی ہے. تو اس مثال کو اب ہم سمجھنے کے لیے ذرا تھوڑا سا وقت لگائیں گے. مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت, آیت نمبر 41 سے شروع ہو رہی ہے. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے اللہ کے سوا اور کارساز مقرر کر رکھے ہیں, ان کی مثال مکڑی کی سی ہے کہ وہ بھی ایک گھر بنا لیتی ہے, حالانکہ تمام گھروں سے زیادہ کمزور گھر مکڑی کا گھر ہی ہے, کاش کہ وہ جان لیتے. اور اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو جانتا ہے جنہیں وہ اس کے سوا پکار رہے ہیں, وہ زبردست اور ذی حکمت والا ہے. اب یہاں پر کیا مثال دی گئی ہے؟ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ جو بھی اللہ کا سہارا لینے کی بجائے اور چیزوں کا سہارا لیتا ہے اور لوگوں سے مدد مانگتا ہے, وہ بالکل ایسے ہے کہ جیسے ایک مکڑی نے جالا بنا. جالا جو ہے وہ اتنا کمزور ہے کہ ایک ہاتھ مارنے سے, اتنی محنت سے اس نے جالا بنا, اور وہ ایک ہاتھ مارا نہیں تو وہ اڑ کے ختم ہو گیا. آپ یوٹیوب پہ جائیں اور یوٹیوب پہ جا کے کبھی ویڈیو دیکھیں تھوڑی سی, بہت سی آپ کو نظر آ جائیں گی کہ وہ کیسے بنتی ہیں, یا آپ پڑھ بھی لیں کوئی ڈیٹیل اکاؤنٹ. ہم دیکھتے ہیں کہ اتنی وہ باریکی سے ایک تھریڈ لیتی ہے, پھر اس کو پکڑتی ہے, پھر اس کو پکڑ کے کسی ایسی جگہ ڈھونڈتی ہے جہاں پر تھوڑا سا مضبوطی ہوگی کہ وہاں پر جا کر وہ اس دھاگے کو اٹیچ کرتی ہے. پھر وہ ایک اور دھاگا لیتی ہے, پھر اس کو بنتی ہے, پھر اس کو کہیں اٹیچ کرتی ہے. پھر جب وہ ساری چیز ہو جاتی ہے تو پھر آپ اس کے اپنے جالے کے اوپر ایک سٹکی سا فلوئڈ لگاتی ہے, اور وہ جو سٹکی سا فلوئڈ ہے وہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ اس میں وہ کسی کو ٹریپ کر سکے. لیکن اتنی محنت کے باوجود وہ اتنی ویک فاؤنڈیشن ہوتی ہے. وہ ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو دور سے نظر نہیں آتی, آپ قریب آتے ہیں آپ کو شیڈو سا نظر آتا ہے کہ او یہاں پہ تو جالا لگا ہے, اور آپ یوں کرتے ہیں اور آپ اس کو اتار دیتے ہیں. اسٹرانگ نہیں ہوتا وہ. اور دوسرا فلیٹ ہوتا ہے, اس کی کوئی اور نہیں خوبصورتی, مطلب اس کی کوئی ڈائمینشنز نہیں ہے کہ اس کو بہت کوئی کمپلیکیٹڈ ہے, یوں پکڑا اور آپ نے اس کو جو ہے ختم کر دیا. یہ کہنا ہے کہ مکڑی کے گھر کی بات کی گئی ہے. یعنی گھر کیا ہوتا ہے؟ گھر جو ہوتا ہے نا وہ انسان کو پروٹیکشن دیتا ہے. ٹھیک ہے, گھر کیا ہوتا ہے؟ گھر آ کے آپ محسوس کرتے ہیں میں سیف ہوں, مجھے یہاں پہ سکون مل رہا ہے. آپ دیکھیں کئی دفعہ آپ اپنی ویکیشنز بھی پلان کرتے ہیں نا, چھٹیوں میں کہیں جانا, ایون بچے ہوتے ہیں بڑے ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں, وہ آپ کو بڑی باتیں سناتے ہیں, ہم کہیں نہیں جاتے, ہماری فرینڈز جاتے ہیں, ہمارے کزن جاتے ہیں, آپ جی بڑا اپنا ٹائم نکال کر آپ ساری فیملی کے ساتھ ایکٹیویٹی پلان کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی چلو ہم بھی ویکیشن پہ جاتے ہیں. شروع میں سب کو بڑا مزہ آتا ہے, لیکن پھر سب تھک جاتے ہیں, سب کو گھر یاد آنے لگ جاتا ہے. اب آپ کہتے ہیں اب گھر چلتے ہیں. اچھا جب آپ گھر آتے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے؟ ہائی اپنے بسترے پہ جو نیند آتی ہے اور اپنے گھر کی جو چیزیں اچھی لگتی ہیں, چاہے جانے سے پہلے یا ایون جہاں پہ آپ گئے ہیں آپ کہتے ہیں واہ بھی ان کا تو گھر بھی ہم سے زیادہ اچھا ہے. ہوٹل میں ٹھہرے ہیں تو آپ ہوٹل کو بھی کہتے ہیں واہ جی کتنا لگژریس ہے, لیکن اسٹل ہوم از ہوم. اور اسی طرح وہاں پہ جو ایز ہے, آسانی ہے, وہاں کی جو ایک فیل ہے وہ اور ہوتی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو مکڑی کا جالا ہے نا, اس میں سے کوئی چیز نہیں ہے, اس میں سے کوئی ایسی فیلنگ نہیں آئے گی. یہ ایک ڈیڈلی ٹریپ ہے. جو مکڑی ہوتی ہے وہ جب جالا بنتی ہے وہ پروٹیکشن کے لیے نہیں بن رہی ہے, اس کو گھر بنانے کے لیے نہیں بن رہی ہے. وہ وہاں پہ کیوں بن رہی ہے؟ وہ ٹریپ کرنے کے لیے, وہ کوئی بھی کیڑا ہے اس کو پکڑنے کے لیے بن رہی ہے. تو جو لوگ اللہ کے سوا اور لوگوں کو ان کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں, ان کے اوپر تکیہ لگاتے ہیں,
تو اصل میں ہوتا کیا ہے کہ وہ اپنے لیے ایسی ہی مشکلات پیدا کر رہے ہیں، کیونکہ آخر میں جب وہ جائیں گے جو چیزیں ان کو بھی نظر نہیں آ رہی، جیسے کہ مکڑی کا جالا دور سے دیکھنے سے نظر نہیں آ رہا، تو ابھی ان کو حقیقت نہیں نظر آ رہی کہ وہ کر کیا رہے ہیں، اور جب وہ جالا یوں اڑ جائے گا تو پھر ان کو حقیقت سمجھ آئے گی اور وہ پچھتائیں گے کہ یہ ہم نے کیسا فیصلہ کر لیا، یہ ہمیں ایسا فیصلہ نہیں کرنا چاہیے تھا، ہم نے کیوں نہیں سوچا۔ اسی لیے یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آیت نمبر 43 میں کیا کہہ رہے ہیں، وَتِلْكَ الْأَمْثَالِ، اور یہ ہے وہ مثال، نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، جو اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں، کیوں، وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، انہیں صرف علم والے ہی سمجھتے ہیں، عقل والے جو ہیں ان کو یہ سمجھنا شروع کرتے ہیں، جو لوگ ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کریں گے ان کو فائدہ ہوگا۔ خلق اللہ السماوات والارض بالحق، اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو مصلحت اور حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، یعنی جو سسٹم اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے there is the reason behind it، اس کی خوبصورتی اس چیز میں، اور اس خوبصورتی کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ان فی ذالک لآیۃ للمؤمنین، اور ایمان والوں کے لیے تو اس میں بڑی بھاری دلیل ہے، بہت ہی خوبصورت مثال ہے۔ اور اب آپ دیکھیں گے انشاءاللہ جب ہم اگلا پارہ کریں گے کہ یہ والی مثال جو ہے یہ اللہ تعالیٰ آگے کنٹینیو کریں گے، یعنی مکڑی کے جالے سے جو بات شروع ہوئی ہے، تو اب جب ہم 21واں پارہ شروع کریں گے تو اس میں بھی آپ کو جگہ جگہ یہی گلمسز نظر آئیں گی، یہی مثالیں نظر آئیں گی کہ ہاں یہ چیز کمزور ہے، ہاں یہ چیز جو ہے بالکل اسی طرح ہے کہ آپ مکڑی کے جالے کے جیسے ٹریپ میں آ چکے ہیں۔ تو آج ہم نے جو 2-3 چیزیں امپورٹنٹ کی ہیں اور جن کے اوپر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، نمبر 1 تو یہ کہ اللہ کے الہ ہونے کو سمجھنا، نمبر 2 جب ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کی رسپانسبلٹی لینا اور کثرت سے استغفار پڑھنا، اپنی نیکیوں کو بڑھانا اذکار کے ذریعے جو آسان نیکیاں ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کسی ایسی چیز پہ بھروسہ نہ کرنا جو کہ مکڑی کے جالے کی طرح ایسی چیز ہو جو ہمیں فائدہ نہ دے۔ دنیا میں بھی آپ دیکھیں ہر شخص ساتھ چھوڑ جاتا ہے جس پہ ہم تکیہ لگاتے ہیں، لیکن اگر ہم اپنے رب سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں اور اسی سے اچھی امیدیں رکھیں تو وہیں سے ہمیں پھر فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔